لیکن خدا دا کلام کی کہہ رہے ہیں صاحب؟ خدا دا کلام کہہ رہے ہیں کہ یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک مان. یہ صرف اور صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے حکم نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب نے بھی یاد کر کے سبت کے دن کو پاک ماننا ہے. اور میرے عزیزو، آج کل جو کرسچن لوگوں میں سب سے زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہی ہیں کہ آپ کے سامنے چند دن پیچھے چلے جائیں تو ایک آرزو راجہ بیٹی کا کیس آیا تھا، وہ بھی اسی وجہ سے آیا تھا. وہ تو کیس اوپن ہو گیا، سوشل میڈیا میں آ گیا تو سب کو پتہ چل گیا. اس طرح کے پتہ نہیں کتنے کیس بن رہے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے بن رہے ہیں کہ جب والدین اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چرچ نہیں آتے، اور جب وہ چرچ نہیں آتے تو پھر ان کو اپنے خدا کا پتہ نہیں چلتا. اور جب ہم چرچ آئیں گے، کلام سنیں گے، تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا خدا کیا ہے، اور ہمارا مذہب کیا ہے، اور دوسروں کا مذہب کیا ہے. ہمارے مذہب میں کیا ہے، دوسروں کے مذہب میں کیا ہے. کیونکہ ہمارا خدا کہتا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ اور اس کا گھرانہ نجات پائے گا، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. اور جب میرے عزیزو ہم خود نہیں آتے، ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چرچ نہیں لے کر آتے، تو پھر ہمیں اس طرح کی پریشانیاں سے درگزر ہونا پڑتا ہے، گزرنا پڑتا ہے، اور پھر ہم روتے ہیں، کرلاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آرزو راجہ کی والدہ کس طرح سے رو رہی تھی. یہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دیتے، اور جب ہم اپنے بچوں کو چرچ میں لائیں گے اور وہ خدا کا کلام سنیں گے، ان کے اندر خدا کا خوف ہوگا، اور وہ خدا کے ڈر اور خوف میں اپنی زندگی بسر کریں گے، تو پھر اس طرح کی پریشانیاں دیکھنی نہیں پڑیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا. یہ خدا نے جب بنی اسرائیل قوم کو 10 احکام دیے تو ان 10 احکام میں سے یہ بھی حکم دیا کہ ایک دن جس کو 7واں دن کہا جاتا ہے، جس کو خدا نے مقدس ٹھہرایا ہے اور خدا نے اس دن کو برکت بخشی ہے، تو خدا نے کہا کہ اس دن تم نے خدا کی عبادت کرنی ہے، کوئی کام نہیں کرنا. نہ تو اپنے کسی خادم سے کوئی محنت مشقت کروانی ہے، نہ اپنی کسی خادمہ سے کوئی محنت مشقت کروانی ہے، بلکہ خود بھی آرام کرنا ہے اور ان کو بھی آرام کرنے دینا ہے، اور صرف خدا کی عبادت کرنی ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں. ایسے کوئی کام نہیں کرنے کہ جو ہم ڈیلی ویز محنت مشقت کرتے ہیں، ایسی محنت مشقت اس دن نہیں کرنی. اور خدا کی عبادت کرنی ہے، اور کہاں پہ آگے کرنی ہے؟ خدا کے گھر میں آگے اجتماعی دعا کرنی ہے، سب کے ساتھ مل کر خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. اسی طرح ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب اور اس کا 32 باب اور اس کی 31 اور اس کی 12ویں آیت سے ہم چند آیتیں پڑھیں گے کہ خدا نے موسیٰ کو کیا حکم دیا. خدا نے اپنے نبی کو، موسیٰ نبی کو خدا نے کیا حکم دیا بنی اسرائیل قوم کے لیے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا. کیا کرنا؟ ضرور مانگنا. ضروری کر دیا ہے کہ خدا کے سبتوں کو ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا. کیا رہے گا؟ خدا نے بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ یہ تمہارے اور میرے درمیان ایک نشان رہے گا. کہاں تک رہے گا؟ پشت در پشت. ایک پشت کو نہیں بلکہ پشت در پشت تمہارے اور میرے درمیان ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں. کون ہوں؟ کدو تسی جانو گے؟ جدو کہ تسی سبتاں نو منو گے، جدو سبت دے دن تسی کٹھے ہو کے تے عبادت کرو گے، تے پھر تسی جانو گے کہ میں تہاڈا پاک کرنے والا ماں، میں تہاڈے اندر معجزات پیدا کرنے والا ماں، میں معجزے دکھانے والا تہاڈا خدا ماں، میں تہاڈی روزی روٹی نو